ٹرمپ کے 75 دن، خوشحالی یا نیا طوفان، نیا آغاز یا پرانی غلطیاں، کیا واقعی تبدیلی آ رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت کے پہلے 2.5 مہینے میں معاشی پالیسیوں کے حوالے سے کئی بڑے فیصلے کیے ہیں، جن میں سخت ٹیرف، ٹیکس کٹوتیوں کی تجدید اور ضابطوں میں نرمی شامل ہے۔ اگرچہ ان اقدامات پر تنقید بھی ہوئی، لیکن ماہرین اور کچھ معتبر ذرائع کے مطابق ان پالیسیوں کے کئی مثبت اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی وہی ہے جس کے لیے امریکیوں نے انہیں ووٹ دیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسا سلوک ہم کرتے ہیں ویسے ہی کریں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوئی تو نہ صرف معیشت مضبوط ہوگی بلکہ امریکہ اپنی صنعتی عظمت دوبارہ حاصل کر لے گا۔ کیا یہ واقعی ایک سنہری دور کا آغاز ہوگا؟ ٹرمپ کے ٹیرف نے غیر ملکی کمپنیوں کو امریکہ میں سرمایہ کاری کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ممالک امریکی مصنوعات پر زیادہ ٹیکس لگائیں گے انہیں بھی اسی طرح کے ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے امریکی فیکٹریوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری شروع کی۔ خاص طور پر آٹوموٹیو اور اسٹیل کے شعبوں میں عالمی کمپنیوں نے اپنی سپلائی چینز کو امریکہ منتقل کرنا شروع کیا، جس سے امریکی معیشت کو فائدہ ہوا۔ ٹرمپ کی امریکہ پہلے پالیسی نے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی نوکریاں پیدا کیں۔ انہوں نے مقامی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے کمپنیوں کو مراعات دیں۔ فروری 2025 تک مینوفیکچرنگ میں 50,000 نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں، جو کہ گزشتہ 3 سالوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکی ملازمتوں کی واپسی سے دیگر ممالک میں لیبر مارکیٹ پر دباؤ کم ہوا۔ ٹرمپ نے تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے اجازت نامے جاری کیے، جس سے توانائی کے اخراجات کم ہوئے۔ تیل کی عالمی قیمتیں مستحکم ہوئیں، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے اچھا رہا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری فیکٹ شیٹ کے مطابق ٹرمپ نے غیر ملکی تجارت کو قومی ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے جوابی محصولات نافذ کر دیے۔ یہ پالیسی نہ صرف امریکی معیشت کو مضبوط کرنے کا وعدہ ہے بلکہ کارکنوں کی حفاظت، صنعتی طاقت کی بحالی اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم بھی ہے۔ تجارتی خسارے پر ضرب لگاتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ معیشت کے لیے زہر ہے۔ 10% بنیادی محصول سے اسے کم کرنے کی کوشش معاشی استحکام کی نوید ہے۔ غیر ملکی حریفوں پر انحصار ختم کر کے یہ پالیسی اہم سپلائی چینز کو محفوظ بناتی ہے، جو قومی سلامتی کے لیے سنگ میل ہے۔ امریکی محنت کشوں کو غیر منصفانہ تجارت سے بچانے کے لیے محصولات کا نفاذ نوکریوں کو محفوظ اور نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کھوکھلی صنعتی بنیاد کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ پالیسی پیداوار کو وطن واپس لانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ تمام ممالک میں 10% محصول عائد کر کے ٹرمپ نے کہا، ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا ہم تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ منصفانہ تجارت کی طرف بڑا قدم ہے۔ سب سے بڑے خسارے والے ممالک پر زیادہ محصولات سے تجارت کو متوازن کرنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ اگر شراکت دار جوابی کارروائی کریں تو محصول بڑھائیں، یا تعاون کریں تو کم کریں۔ یہ لچک کامیابی کی ضمانت ہے۔ ادویات، سیمی کنڈکٹرز اور توانائی جیسے شعبوں کو مستثنی رکھ کر ملکی ضروریات کو ترجیح دی گئی ہے۔ امریکی مارکیٹ تک رسائی مراعات ہے، حق نہیں ہے۔ یہ اعلان عالمی سطح پر امریکہ کی طاقت بڑھا سکتا ہے۔ کرنسی ہیر پھیر اور 200 ارب ڈالرز کے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بوجھ کو کم کر کے امریکی کمپنیوں کو سہارا دیا جا رہا ہے۔ 225 سے 600 ارب ڈالرز کے جعلی سامان کے نقصان کو روک کر یہ پالیسی مسابقت اور صارفین کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ 1997 سے کھوئی ہوئی 50 لاکھ نوکریوں کو واپس لانے کا عزم امریکی خواب کو زندہ کر سکتا ہے۔ متوسط طبقے اور چھوٹے شہروں کو معاشی طاقت دے کر یہ پالیسی سماجی انصاف کی طرف پیش رفت ہے۔ جو بائیڈن دور کے 49 ارب ڈالرز کے زرعی خسارے کو پلٹا کر ٹرمپ زراعت کو دوبارہ عروج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ سب سے پہلے کے نعرے کے تحت یہ محصولات عالمی منڈیوں میں امریکی دبدبہ بڑھائیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 10% عالمی محصول سے معیشت 728 ارب ڈالرز بڑھے گی، 28 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی اور ملک کی آمدنی 5.5% بہتر ہوگی۔ پہلے دور کے محصولات نے معیشت کو مضبوط کیا اور پیداوار واپس لائی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ محصولات سے قیمتوں پر کم اثر پڑتا ہے۔ امریکی مصنوعات کی خریداری کو فروغ دے کر یہ پالیسی گھریلو صنعتوں کو نئی زندگی دے گی۔ توانائی، ٹیکس کٹوتی اور ضابطوں میں کمی کے ساتھ مل کر یہ پالیسی امریکی خوشحالی کا نیا دور شروع کر سکتی ہے۔